ساری تعریفات اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے، درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام مرسل اعظام پر اور ان کے ماننے والوں پر، بالخصوص بھی انتہا لا تعداد پر صاحب درود و سلام کا نزول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے پیارے اصحاب پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ و سورہ قاف کی چند آیتیں تلاوت کرنے کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 1، جو یہ آیت خاص طور سے خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے اور ترمذی کی ایک روایت حدیث نمبر 3990 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اسی آیت مبارکہ اور حدیث صحیحہ کی روشنی میں انشاءاللہ مزید کچھ دیر تک باتیں ہوں گی۔ دعا ہے کہ بارے اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ تقریباً ہفتہ بھر سے جماعت اسلامی ہند کے شعبہ خواتین کی طرف سے ایک ملک گیر مہم چل رہی ہے، مضبوط خاندان مضبوط سماج۔ اس مہم کا خواتین کی طرف سے سامنے آنا، اس کی حساسیت کو ہمیں سمجھ لینے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس میں پیش رفت خواتین کی طرف سے ہے۔ ٹوٹتے بکھرتے خاندان، منتشر سماج اور دراڑ پڑتے رشتوں کو دور کرنے کے لیے ایک عظیم ترین مہم چل رہی ہے۔ مجھے آج سے تقریباً 4 سال پہلے کی بات یاد آ رہی ہے، جب میں پٹنہ ریڈیو اسٹیشن میں اپنی ایک تقریر پیش کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس میں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کا کوئی شوہر کھانے کا ایک نوالا اپنی شریکہ حیات کے منہ میں اس نیت اور اس ارادے سے ڈالتا ہے، کھلاتا ہے کہ لو کھاؤ، اور اس شوہر کا مقصد یہ ہے کہ میری اس ادا پہ میری شریکہ حیات کو پیار آ جائے، اس کی محبت میں ابال آ جائے، اسے اچھا سا لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عین عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ میں جس کمرے میں بیٹھ کر یہ تقریر کر رہا تھا، یہ حدیث پڑھ رہا تھا، سامنے اس اردو ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر شنکر کیموڑی کھڑے، وہ بار بار چوک رہے تھے اس حدیث پر۔ ان سے نہ رہا گیا تو بعد میں پوچھا کہ انظار یہ تو انجوائے، یہ بات میں عمل کیسے شامل ہو گئے؟ پھر مجھے دوسری روایت بتانی پڑی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے متعدد بار یہ بھی کہا، اور یہ آپس میں دونوں پہ ہوا کرتا تھا کہ ایک گلاس پانی دو پینا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گلاس میں پانی بھر کے لاتی، رسول اللہ کو پیش کرتی کہ یا رسول اللہ پانی،
نہیں پہلے تم پیو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ نہیں رسول اللہ آپ کو طلب ہے پانی کی, آپ کو پیاس لگی آپ پئیں. کہا نہیں پہلے تم پیو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسا اصرار بڑھتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پیالے میں منہ لگا دیتی اور پانی پینے پر مجبور پڑتی, اور جب پی رہی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتی کہ ذرا اس میں بچانا بھی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالی کو لیتے اور اس مقام پہ اپنے لب کو لگاتے جس مقام پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لب لگے ہوتے تھے. پھر آپ اس پانی کو نوش فرماتے. اس پر بھی شنکر کیموری چونکتے ہیں. یہ کنسپٹ ہے اسلام کے اندر عبادت کا. اس کے علاوہ ایک تو نہیں کئی مثالیں ہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے محاسبے کی ضرورت ہے. ہم میں سے وہ افراد جو زن و شوق کی زندگی گزار رہے ہیں کہ کیا کبھی ہم نے اپنی شریکہ حیات کے ساتھ کبھی ایسا معاملہ بھی برتا؟ کیا ہمارا اپنی شریکہ حیات کے ساتھ کبھی ایسا خوشگوار لمحہ بھی سامنے آیا ہم نے ایسا کیا؟ یہ تو جب ہوگا جب رسول رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہوگی, اور جس گھر میں جس خاندان میں یہ عمل ہوگا, محبت کے یہ شگوفے کھل رہے ہوں گے, شوہر اور بیوی کے درمیان زندگی گزارنے کا یہ خوبصورت منظرنامہ ہوگا, وہ خاندان کبھی بکھر نہیں سکتا. وہاں شیطان اپنا جال بننے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اور جس گھرانے میں اور جس خاندان میں اس طرح کے شوہر اور اس طرح کی میاں بیوی کی زندگی گزر رہی ہوگی, پھر اس سے سماج میں آنے والے افراد وہ نہیں ہوں گے جہاں دیکھنے کے بعد مجھے مایوسی ہوتی ہے. ہمارا خاندان مضبوط ہوگا. ہمیں یہ جاننا بھی چاہیے کہ شیطان کی مجلس شورا روزانہ ہوتی ہے. اس کی روزانہ اپنے چیلوں جماعتوں کے ساتھ ایک نشست ہوتی ہے, میٹنگ ہوتی ہے. وہ 24 گھنٹے کا جائزہ لیتا ہے. وہ پوچھتا ہے اپنے چیلوں سے تم نے کیا کیا؟ میں نے فلاں کو شراب پینے پر مجبور کر دیا. تم نے کیا کیا؟ فلاں کی فجر کی نماز چھوڑا دی. تم نے کیا کیا؟ فلاں طالب علم کو اسکول جانے سے روک دیا. وغیرہ ایک لمبی فہرست. نہیں تم نے کوئی بڑا کام, سب کا جواب ہی رہتا نہیں یہ کوئی بڑا کام انجام تم نے نہیں دیا, یہ تم نے کوئی بہت بڑی کامیابی تم نے حاصل نہیں کی. ان میں سے ایک سہما ہوا کھڑا ہوتا اور یہ کہتا ہے کہ حضور میں نے آج لگتا ہے کہ ایک بڑا کام کیا ہے. کیا کیا تم نے؟ تو میں نے دو میاں بیوی کے درمیان کھٹ پٹ پیدا کر دی ہے. صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ طلاق کی نوبت آ گئی ہے. تو تم وہاں سے کیا بول رہا ہے؟ ادھر قریب میں. اور اس کے بعد شیطان اس کی پیٹھ تھپتھپاتا ہے. اس کی مجلس شورا میں پیش کی جانے والی جتنی ساری رودات ہوتی ہیں اس کے چیلوں کی طرف سے, اس میں سب سے سر فہرست وہ ہوتے ہیں جس گھر کے اندر شوہر اور بیوی کے درمیان اس طرح کی نااتفاقی ہو جاتی ہے, معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس سے دو گھر تباہ ہو جاتے ہیں, دو کنبے بربادی کے دانے پر پہنچ جاتے ہیں. کتنا سنگین ہے یہ معاملہ, اور اسی کے تئیں ہم کتنے لاپرواہ ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. تم میں سے بہتر, سب سے بہتر تم میں سے جو ہے وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وَأَنَا أَهْلِي, اور میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر میں. اور اس معاملے میں جو بھی ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. اور اس کی دو مثالیں میں نے آپ کو شروع میں بتائی. محترم بزرگوں اور دوستوں, اس خاندانی نظام کا وہ چرمراتا ہوا جو حصہ ہے, معاشرہ جو ایک عجب طریقے سے ڈگمگایا چکا ہے,
جس کی طرح جماعت اسلامی ایک زبردست مہم کے ذریعے ہمیں توجہ دلانا چاہتی ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ خاندانی نظام اور خاندانی پس منظر کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم قریب ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. خود کو بھی بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانے کی ذمہ داری ہمارے سر کے اوپر ہے. لیکن اس صحیح ہماری سنجیدگی تبھی آ سکتی ہے یا اس معاملے میں ہم سنجیدہ تبھی ہو سکتے ہیں جب ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گھریلو حالات کا مطالعہ کریں گے کہ اپنی بیویوں کے درمیان کی زندگی کیسے گزرتی تھی, رشتہ داروں کے درمیان ان کا معاملہ کیسا ہوتا تھا, پڑوسی کے ساتھ ان کے معاملات کیسے ہوتے تھے, بھائیوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا, رشتہ داروں اور ہمسایوں کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے تھے. یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ملتی ہیں. محترم بزرگوں اور دوستوں, آخری گفتگو اس سلسلے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کی حفاظت کی خاطر شوہر اور بیوی کے درمیان کسی طرح کی کوئی ناچاقی نہ ہو, دونوں ایک دوسرے کے لیے کس طریقے سے ستارانہ حیثیت رکھتے ہیں, ایک دوسرے کے عیب کو چھپا لینے والی حیثیت رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, سورہ بقرہ آیت 87. عورتیں تمہارے لیے لباس ہے مردوں کے لیے, اور مرد یعنی شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس ہے. بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی دونوں دوسرے کے لیے لباس ہے. قرآن مجید نے لباس کی بات کہی, لباس سے جو مثال پیش کی, یہ لباس کا کام کیا, صرف لباس کی غرض و غایت پر اور اس کے فلسفے پر غور کر لیا ہے تو اس ازدواجی زندگی کا ایک بڑا فارمولا ہمارے سامنے آتا ہے. یہ لباس ہم لوگوں نے پہن رکھا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا تن ڈھکا رہے. جہاں تک لباس نے ہمارے جسموں کو ڈھکا کے رکھا ہے, ہمارے جسم میں کہاں پر کہاں کٹا پھٹا ہے, کہاں زخم ہے کیا نہیں, لباس چیخ کے نہیں بتاتا. اور نہ کوئی مجھ سے یہ کہتا ہے کہ تو اپنی آنکھیں پر اٹھا میں دیکھوں تیری کلائی کہاں پر کس طریقے سے, تمہارا بازو کیسا ہے, نہیں کوئی کہہ سکتا, اور اتنی جسارت کر بھی نہیں سکتا کوئی. اس کو اور خوبصورتی سے اس طور پر سمجھیے کہ ہم کسی دعوت کسی تقریب میں ہوتے ہیں, شاید بھی آپ اس طرح کے معاملے میں اگر کھانا کھاتے دوران یا اس تقریب میں تھوڑا شوربہ یا کوئی چیز ہمارے دامن میں ہمارے آستین میں لگ جائے تو ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے دیگر لوگوں سے, دوستوں احباب سے یہ نہیں کہتے کہ یہ دیکھو شوربہ لگ گیا, ہنگامہ کرتے نہیں پھرتے کہ دیکھو میری آستین خراب لگ گئی, نہیں, بلکہ سب کی نظروں سے چھپ چھپا کر کے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس ان کی طرف جاؤ, اسے دھو ڈالے آرام سے, کیا ہو گیا, یہ کوئی دیکھنے نہیں پڑا, بڑا عجیب سا ہے, لباس خراب ہو رہا ہے. ٹھیک یہی معاملہ ایک شوہر کے ساتھ بھی ہے. یہی احساس ایک شوہر کا ہونا چاہیے کہ جب آپ کی بیوی ہماری بیوی کی طرف سے کس طرح کا ایسا معاملہ سامنے آتا ہے اسے باہر نہ لا کر کے کھڑا کر دیں, اس کا تذکرہ اپنے دوستوں میں نہیں ہو, ان کو ساری باتیں وہ سارے تذکرے دوسرے لوگوں کے سامنے نہیں ہو, انہیں پھر لباس تار تار ہو جاتا ہے. اور اس بیوی کو پر بھی یہ فرض بنتا ہے چونکہ وہ بھی لباس ہے, تو اب وہ اپنی ساری باتیں نیکی کی طرف جا کر کے اپنے شوہر سے متعلق الٹی سیدھی وہ باتیں نہ کہنا شروع کر دے, یا ان کو کوئی کمی بیشی تو اس کو بتا کر کے اس لباس کو تار تار نہ کرے. پھر ایسے میں زندگی کے اندر یہی سے ایک بڑی خرابی شروع ہوتی ہے, پھر زندگی اور خاندان پورا جہنم بننا شروع ہو جاتا ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سلسلے میں ہم سنجیدہ ہوں, ہم ازدواجی زندگی, خاندان کی زندگی, خانگی زندگی, گھریلو زندگی کو سمجھیں. جب ہمارا خاندان, ہماری گھریلو زندگی مضبوط ہوگی, معاشرہ بھی مضبوط ہوگا, معاشرے کے درمیان اچھے افراد بھی نکھر کر کے سامنے آئیں گے. ہماری دعا ہے کہ بارے اللہ ہم سب کو
خاندانی اور گھریلو زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین رب العالمین۔ اے العالمین ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابیوں جیسی زندگی، خانگی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔